بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا اردو ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیاتیں محکم کی گئی ہے، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بصارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنی گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والا جتنے جاندار ہے سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کو سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو بڑا نرا صاف جادو ہی ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے لے لے تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہی، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا سخی خور ہے۔ سوائے ان کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجیے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجیے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور کچھ انہوں نے کیا یہاں ہوگا وہاں سب اکارت ہے۔ اور جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیلیں پر ہو اور
اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو، جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہوا اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ بس تو اس میں کسی قسم کی شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے کہا، میری قوم والوں، مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہاں ہے۔ نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں، تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا اور ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ خود اسی نے گھر لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھر لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں
ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ وہ نوح کشتی بنانے لگے۔ ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جو جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے امر بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقہ علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ نوح نے کہا کہ میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں۔ انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے۔ یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا، میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور قوت بڑھا دے، اور تم پر جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں۔
जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। अच्छा, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चाले चल लो और मुझे बिल्कुल मोहलत भी न दो। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर ही है, और जो मेरा और तुम सब का परवरदिगार है। जितने भी पाँव धरने वाले हैं, सबकी पेशानी वही थामे हुए हैं। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। बस अगर तुम रोगिरदानी करो तो मैं तुम्हें वह पैगाम पहुंचा चुका जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे कायम मकाम और लोगों को कर देगा, और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ न सकोगे। बस अगर तुम रोगिरदानी करो तो मैं तुम्हें वह पैगाम पहुंचा चुका जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे कायम मकाम और लोगों को कर देगा, और उसका कुछ भी बिगाड़ न सकोगे। यकीनन मेरा परवरदिगार हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उसके मुसलमान साथियों को अपनी खास रहमत से नजात अता फरमाई, और हमने उन सब को सख्त अजाब से बचा लिया। यह थी कौम आद, जिन्होंने अपने रब की आयतों को इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकस नाफरमान के हुक्म की ताबीदारी की। दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफ्र किया। हूद की कौम आद पर दूरी हो, और कौम समूद की तरफ से उनके भाई सालिह को भेजा। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है और उसी ने उस ज़मीन में तुम्हें बसाया है। बस तुम उससे माफ़ी तलब करो और उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब और दुआओं को कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐ सालिह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। क्या तुम हमें उनकी इबादतों से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते चले आए? हमें तो उस दीन में हैरान कुन शक है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। उसने जवाब दिया है कि ऐ मेरी कौम की लोगों, जरा बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास की रहमत अता की हो, फिर अगर मैंने उसकी नाफरमानी कर ली तो कौन है जो उसके मुकाबले मेरी मदद करे? तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। और ऐ मेरी कौम वालों, यह अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम उसे अल्लाह की ज़मीन में ऐ मेरी कौम वालों, यह अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम उसे अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की ईज़ा न पहुँचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। फिर भी उन लोगों ने उस ऊँटनी के पाँव काट डाले। उस पर सालिह ने कहा कि अच्छा, तुम अपने घरों में 3 दिन तक तो सह लो, और यह वादा झूठा नहीं है। फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने सालिह को और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से उससे भी बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा रब निहायत तवाना और गालिब है। और जालिमों को बड़े जोर की चिंगार ने आ दबोचा। फिर वह अपने घरों में औंधे पड़े हुए रह गए, ऐसे कि गोया वहाँ कभी आबाद ही न थे। आगाह रहो कि कौम समूद अपने रब से कुफ्र किया। सुन लो, उन समूदियों पर फटकार है। और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आ पहुँचे और सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब सलाम दिया और बगैर किसी ताखीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा ले आए। अब जो देखा कि उनके तो हाथ भी उस तरफ नहीं पहुंच रहे हैं, तो उससे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में उनसे खौफ करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे हुए आए हैं। उसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वह हंस पड़ी, तो हमने उसे इसहाक और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। वह कहने लगी, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं तो खुद बुढ़िया और यह मेरे खवेन भी बहुत
بڑی عمر کے ہیں تو یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ ہم تم پر اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہائے میری کم بختی، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اور اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف زدہ رہا اور اسے بصارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل میں کودنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہمارا اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط نے کہا کہ کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مر کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیرہ جبر کر دیا اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری شریعت تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دے؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیلیں لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی ہیں، اور قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں۔
تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو. یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم تجھے اپنی کوئی حیثیت والی بستی نہیں مانگتے انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میری قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پست ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کرے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے. اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو کہ مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت ہی بڑا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے. تو ان پر اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بڑا انعام ہے جو دیا گیا. بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم نے تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہوں نے ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا. تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اسے ہم بھی ملتوی کرتے ہیں، اور وہ صرف ایک مدت معین تک ہے. جس دن وہ آ جائے گی، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے. سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے. وہ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے. یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. لیکن جو نیک بخت کیے گئے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے. مگر جو تیرا پروردگار چاہے وہ یہ بے انتہا بخشش ہے. لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہے. مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے. اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں. ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے. یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کا اعمال کا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے.
بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا، اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ دین کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گناہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا۔ وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز کہ جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا، اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت و وعظ مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔ بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔ بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔